अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ शुभ्रा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुझे जान चाहिए कि एपिसोड नंबर 41। एपिसोड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाले तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। मुझे जान चाहिए। कोई प्रॉब्लम है उजी? नहीं फरजाम। अजलान हैदर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे देखा था। तुमने क्यों पूछा अचानक से? क्योंकि अभी तो तू आना से बात करते हुए बिल्कुल ठीक था। अब सर ने तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? फरजाम ने बगौर तकते हुए पूछा। पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। लहजा मध्यम था और आवाज़ बोझल। यार, असल में तू आना से दूर जाने की वजह से बेचैन है। तू सचमुच का मजनू बन गया। ले उसे पी और सारी बेचैनी भूल जा, या मेरी भाभी से एक बार और बात कर ली। फरजाम उसकी सिम सिगरेट बढ़ाते हुए बोला, जिसे अजलान हैदर ने हाथ बढ़ाकर ले लिया। नहीं यार, वो सो गई होगी, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। उस लम्हे एकदम ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा, जिस पर हैदर अली के नंबर को ब्लिंक होता देखकर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो डैड, आप इस वक्त फ़ोन खैरियत? अजलान हैदर का अंदाज इतना होंक था कि फरजाम का दिल अपना सर पीट लेने को चाहा। क्या बात है बेटा जी, अब मैं वक्त देखकर तुम्हें कॉल किया करूँ? हैदर अली जलकर गोया होने पर वो कदरे नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया था। नहीं डैड, मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। अच्छा सुनो, बरखुदार, मैं और तुम्हारी माँ इस वक्त सिडनी में मौजूद हैं। और क्या? वो चौंक कर बिस्तर से उछला जैसे उसकी किसी सांप ने डंक मारा हो। क्या हुआ जी, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो बेटा? हैदर अली ग्लासेस को दुरुस्त करते हुए बोले। डैड, कुछ भी करके मॉम को घर मत लेके जाना प्लीज़। वो तेज़ी से पैरों में जॉगर्स पहनता वो बोला, जैसे हैदर अली सख्त सुनाने के मूड में थे। उसकी बात सुनकर मुतफक्किर हुए। अजी व्हाट हैपेंड बेटा? हम तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। डैड वहाँ घर पे आना मौजूद है। मॉम उसे देखकर कुछ मिसबिहेव ना कर। आप प्लीज़ उन्हें कहीं और ले जाओ। वो गाड़ी की चाबियाँ और वॉलेट उठा था वो तेज़ी से बाहर निकला। मगर उसी, मैं तो मेन सिटी में अपने दोस्त के साथ हूँ। मैं तुम्हारी माँ को घर के बाहर ही ड्रॉप करके आ गया था। अब क्या करें? वो परेशानी से बोले, जिनकी बात सुनकर अजलान हैदर ने गाड़ी की रफ्तार को मज़ीद बढ़ा दिया। वो जल्द से जल्द अना तक पहुँच जाना चाहता था, जिससे शायद आज उस तक पहुँचने के लिए एक तवील मसाफत तय करनी थी। मुस्कान सरासीमा से कहती अपनी डांस में उसकी गलत फहमी फ़ौरन दूर करना चाहती थी, जिसे सुनकर जिब्रान इदरीस की गिरफ्त थोड़ी नरम हुई थी, जो इस्लाम में खुद को शिकस्ता महसूस कर रहा था। आई एम रियली सॉरी हनी इफ़ आई हर्ट यू। जिब्रान इदरीस का मिजाज नरम हुआ था। तब्दीली हैरान कुन थी। मॉम को तुम्हारे साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी मनकूहा हो। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर मैंने तुम्हें कबूल किया। जब उसने हमें एक कर दिया तो फिर ये फर्जी लकीरें कुछ मायने नहीं रखती। इस घर पर मुझ समेत मेरी हर चीज़ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। उसके लिए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, इवन की मॉम से भी। उसके चेहरे आंखों को बगौर देखते हुए माथे पर बिखरे बालों को एक हाथ से समेटते हुए लबों पर धीमा सा तबस्सुम था, जो उसके सीने से लगी रोने में मसरूफ़ थी। अब रो नहीं, अब बताओ क्या ज़रूरी बात करनी थी? सरगोशी मध्यम थी। उसके झुके चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसे देखा था। नजरों से नजरें मिली थी। मुस्कान एजाज के लिए अंदाज अनोखा था। सांसों के ज़ेरो बम पर काबू पाने के लिए नाकाम सी कोशिश की थी। मुकाबिल ने हाथ बढ़ाकर बहते सियाल पर बंद बांधने की कोशिश की थी। एकदम बहुत गैर मुतवक्का था। वो खुद को उसकी गिरफ्त से खींच लेना चाहती थी, मगर जिब्रान इदरीस की गिरफ्त बता रही थी कि ऐसा नामुमकिन था। मुझे घर जाना है। हर तरफ एक इर्ताश था, धड़कनों का सांस कानों के पर्दे फाड़ रहा था। वो सर झुकाए उठते हुए बोली, अपने घर में ही हो। जिब्रान इदरीस ने उसे नाजुक शानों से थाम कर मुकाबिल खड़ा किया, बगौर इस चांद चेहरे को देखने लगा, जो पलकों की चिलमन से आंखों को छुपाए गुरेजा थे, जिन पर शफाफ मोती दमक रहे थे। मुझे अम्मी अब्बू के घर। आगे के अल्फाज उसके लबों तक महदूद हुए। जिब्रान इदरीस ने हाथ बढ़ाकर इन शफाफ मोतियों को छुआ था। वो एक कदम पीछे को सरकी थी। उसकी निगाहों की तपिश, उसकी गर्म सांसों की हरारत मुस्कान के लिए कुछ भी सहना आसान न था। तुम्हारी दूरी मुझे अच्छी नहीं लगती मुस्कान, खचा कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूं। तुम्हारा मुझसे यूं नजरें चुराना अच्छा लगता है, पर मुझसे यूं दूर जाना। वो हाथ बढ़ाकर उसे अपने हिसार में लिए धीमे से बोला, प्लीज़। वो कमज़ोर सा एहतजाज करते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली, जो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह कांप रही थी। जिब्रान इदरीस मुस्कुराया। मैं इन झील सी आंखों में जब तक कोई सुनहरा ख्वाब नहीं सौंप देता, तुम्हें मुझ तक महदूद रहना होगा। अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। मैं इनमें अपना अक्स देखना चाहता हूँ।
مسکان کی جان پر بنائی تھی صورتحال بس سے باہر ہونے کو تھی. پرتپش نگاہیں اس پر بس سے دور پہرا دے رہی تھی. متھم سرگوشی میں کچھ التجا سی تھی. جبران بھا. انگا شہادت نے گلاب کی پتیوں کو چھوا تھا جو اس کی فرار کی ساری راہیں مسدود کیے کھڑا تھا. ابھی صرف مجھے سوچو، مجھے جانو، مجھے سمجھو، بس اس سے آگے کچھ نہیں. جب حالات سازگار ہو جائیں گے میں تمہیں خود تایبو سے ملوانے لے جاؤں گا، اس سے پہلے کچھ نہیں. اب اچھا بچوں کی طرح چل کر مجھے چھانا دو. وہ اس کی دگرگوں سی حالت دیکھ کر اس کا نازک ہاتھ مضبوطی سے تھامے گھر کے آتے میں داخل ہو گیا جو گمسم سے جبران ادریس کی بات ماننے پر مجبور تھی. سوچ کی وادیوں میں ادھر ادھر بھٹکتے نہ جانے اسے کب اتنی گہری نیند آ گئی. اس کی آنکھیں خاصی غیر مانوس دستک سے کھلی تھی. وہ بجلی کی سرحد سے بستر سے اٹھتے ہوئے اپنے گیس چال اور لپیٹے ٹی شرٹ کو درست کی دروازہ کھولنے لگی. سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ حیرت بے یقینی کے پل پر کھڑی گویا پتھر کی ہو گئی تھی. کچھ ایسے حال کا شمالہ حیدر کا تھا جنہیں انا کو اذلان حیدر کے بیڈ روم میں دیکھ کر شدید دھچکا لگا تھا. چاچی، وہ اس کی آواز میں لرزش تھی جو اپنے سامنے کشمالہ حیدر کو دیکھ کر استدار کھڑے دیکھ کر ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی تھپڑ کی گونج نے کمرے کے در و دیوار کو ہلا دیا. خبردار جو مجھ سے اپنا کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش بھی کی تو. وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی اس کے نازک رخسار پر تماچا جڑ گئی. بڑی ہی کوئی بےغیرت قسم کی لڑکی ہو تم، جس میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں. ضبط کی شدت سے انا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جو کشمالہ حیدر کے سامنے سر جھکائے خود کو کوئی مجرم تصور کری تھی. کیا کہا تھا تمہیں میں نے؟ میرے بیٹے سے دور رہنا. وہ گنے آبشار کی طرح بکھرے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں لیے اسے لمحوں میں زمین چٹا گئی. ابھی وہ ایک تھپڑ سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ کشمالہ حیدر نے اسے ایک اور جڑ دیا. مگر تمہیں لگتا ہے میری بات سمجھ نہیں آتی؟ کاش مجھے تمہاری نیت کا فطور اور گھٹیا ارادوں کا پتہ ہوتا تو میں اسی وقت تمہارے باپ کو تمہاری کرتوتوں کے بارے میں بتا دیتی. کتنے دنوں سے میرے بیٹے کی راتوں کا رنگین کر رہی ہو. چاچی پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. انا کے لیے کشمالہ حیدر کے الفاظ کسی شوق سے کم نہ تھے. تبھی ضبط کے انتہا سے گزرتے ہوئے کمزور لہجے میں بولی، اچھا کچھ نہیں کیا؟ تم نے تو پھر آدھی رات کو میرے بیٹے کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اگر اتنی ہی تو متاولی ہو رہی تھی ملن کے لیے تو اپنے ہی جیسے کسی گندے خون والے میل اسکاٹ کو بلا رہی تھی. کیا منہ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بدگمانی کے حصار میں مقید ضد اور غصے کے اس مقام پر آ گئی تھی جہاں پہنچ کر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. بس چچی بس، میں آپ کے کسی بھی سوال کی جواب دہ نہیں، مگر خدارا مجھ پر یوں تہمت مت لگائے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. غصے میں اس کی آواز کانپنے لگی. شٹ اپ یو بلڈی. کشمالہ حیدر کے دھاڑ کے بولنے پر وہ شست سی انہیں دیکھنے لگی. تہمت نہ لگا تو کیا ہار پہنا جو میرے بیٹے کے کمرے میں اپنی خواہشات پوری کرنے آئی ہو؟ وہ جنونی انداز میں انا کا منہ دبوچے بولی جو خود سے انہیں دور جھڑکتے ہوئے پیچھے ہوئی. جواب تو کیا کرنے آئی تھی آدھی رات کو یہاں؟ کشمالہ حیدر تلخی کے پیراہن میں انا کو لپیٹ رہی تھی. آپ کو اللہ کا واسطہ لگے اس طرح سے مت بولے چاچی. وہاں جوڑے کشمالہ حیدر کے سامنے دو زانوں بیٹھے روتی بلکتی چلائی تھی. میں تمہارے منہ لگنا بھی نہیں چاہتی. پچھلی بار میں نے سوچا تھا شاید تم میں تھوڑی حیا باقی ہو، مگر تم تو ٹھہری نجس. مگر میں اب اپنی غلطی کو سدھاروں گی. تمہارے باپ کو فون کر کے تبھی میرے دل کو سکون ملے گا. ان کے جملے اور لہجے کی کاٹ پر وہ تڑپ اٹھی جب اپنے فون سے پاکستان کال ملانے لگی. نہیں چچی، میں اپنی پیشانی پہ لگے اس بددماغ داغ کو وہ ہر حال میں دھونا چاہتی تھی. تبھی آگے بڑھ کر کشمالہ حیدر کے ہاتھ سے فون چھیننا چاہا جسے ان کے زوردار تماچے نے پاس رکھا، مگر اس سے پہلے وہ گرتی تو مضبوط بازو نے اسے سہارا دیا تھا. اس نے سر اٹھا کر اپنے سامنے اذلان حیدر کو ساکت دیکھا. اذلان وہ چاچی، ابو. انا کے آنسو سے تر چہرہ جس پر انگلیوں کے واضح نشان اور پھٹے ہونٹ کشمالہ حیدر کے شفاف چہرے کے پیچھے چھپی نفرت اور غصے کا اظہار جھلکا رہا تھا جسے دیکھ کر غصے سے وہ آگ بگولا ہوا تھا. چھوڑو اس غلیظ لڑکی کو اذلان. وہ اذلان کے مضبوط حصار میں کھڑی انا کو دیکھ کر چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی جسے فوراً اس نے پیچھے کیا. مامی اب کیا کر رہی ہیں؟ فار گاڈ سیک آپ ہوش میں آئے. وہ بے قابو ہوتی کشمالہ حیدر کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بھڑک اٹھا. میں کیا کری؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی. ہاں میں کیا کری ہوں؟ تم ابھی یہ سوال مجھ سے کرے اذلان. تم بتاؤ یہ بازاری لڑکی تمہارے کمرے میں. مام! اذلان حیدر کی دھاڑ گھر کی در دیوار ہلا گیا جس کی آنکھوں سے جیسے بجلیاں سے کون رہی تھی. اس کا سارا وجود جیسے جلنے لگا تھا. ایک لفظ بھی اور مت بولیے گا اس کے بارے میں. وہ دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپتی انا کو ان کے سامنے لاتے ہوئے گرجا تھا. یہ نا اذلان ہے آپ کے بیٹے کے جینے کی وجہ. یہ اس گھر میں میری محرم ہونے کے ناطے موجود ہے. اب ایک اور بار بھی اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کیجیے گا. کیوں نہ کروں؟ یہ ناپاک لڑکی یہاں آئی ہے اس مقصد سے نا کہ تمہیں معصوم صورت کے چکر میں پھنسا سکے، مگر تم اس کی باتوں میں آ سکتے، میں نہیں.
اگر تم اپنے اس سو کال رشتے کو ابھی کے ابھی ختم نہیں کرو گے تو میں بھی پورے خاندان میں اس لڑکی کی کرتوت بتاؤں گی. پھر دیکھوں گی کیسے تھو تھو کریں گے لوگ اس کے باپ کے منہ پر. وہ جلالی انداز میں بولتی زخمی ناخن بنی تھی. اذلان لب بھیجے انہیں دیکھتا رہا جن کے ہر انداز سے اس کے لیے شدید نفرت اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا. وہ بھڑک اٹھا. گو ماں گو. آپ کو جس کو کال کر کے بتانا ہے بتا دیں. میں بھی اب یہ تماشا مزید نہیں چاہتا. آخر میں بھی تو دیکھوں ایسے کون سے لوگ ہوتے جو شوہر کے پاس بیوی کو آنے سے تھو تھو کرتے ہیں. اذلان نے بڑی تلخی سے کہتے ہوئے کشمالہ حیدر کو شوق دیا تھا. بلکہ آپ کے میں خود ہی دادوں کو کال کر کے بتا دیتا ہوں آپ کے پاس جو میری امانت تھی اسے میں نے واپس لے لیا. اذلان حیدر نے ہاتھ بڑھا کر انا کو اپنے حصار میں لیا تھا جو خوفزدہ نظر سے کبھی اذلان تو کبھی کشمالہ حیدر کو دیکھ رہی تھی. واو میرے بنا کھانا کھایا جا رہا ہے. اس نے اس کی پلیٹ سے پاستا چکھتے ہوئے کہا جو اسے اتنے دھڑلے سے اپنی پلیٹ سے کھاتا دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی. مگر جلدی اس نے خود کو کمپوز کیا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہماری ٹیبل پہ بیٹھنے کی مسٹر ہیری؟ بلکہ صرف ہیری نہیں ہیری اف بھگوڑے. ترانہ نے اسے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا. کیا یہ ٹیبل تم اپنے باپ کے پیسوں سے خرید کر لائی ہو جو مجھے یہاں بیٹھنے سے روک رہی ہو؟ اور کیا بولا مجھے بھگوڑا؟ ٹو ڈیئر تارو میں بھاگا نہیں تھا. تم دونوں کی اس فضول سی کمپلین کی وجہ سے بھاری جرمانہ بھر کے آیا ہوں. خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے جسے میں سنانے کے موڈ میں بالکل نہیں. وہ لبوں پہ شرارتی مسکان سا جیسے آنکھ مارتی وہ بولا جس پہ وہ سلک اٹھی. تو پھر دفعہ ہو جائے یہاں سے. وہ غصے سے بھیپری بولی. اچھا اتنی ہمت ہے تم میں چوٹی تو اٹھا کر دکھاؤ. وہ اسے چیلنجنگ انداز میں بولا جو مزے سے اس کی پاستا پلیٹ چٹ کر گیا. تارو اٹھو یہاں سے. ترانہ کی دوست ماحول کو خراب ہوتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی. دیکھو کیسی اچھی اور معصوم ہے تمہاری دوست. قسم سے بہت مس کیا تھا وہ میں نے سچی. ترانہ کی دوست کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی مگر جب آئی تو وہ ترانہ کا ہاتھ تھام کر واک آؤٹ کر گئی. تھوڑی دور جا کر ترانہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا. یہ کیا طریقہ تھا شمل؟ ایسے تو بہت شیر ہوگا کہ میں اسے ڈرتی ہوں. تم اگر مجھے وہاں سے کھینچ کر نہیں لاتی نا تو آج میں اسے اس کی نانی یاد دلا دیتی. وہ غصے سے آنکھ گولائی بولی جسے وہ فکر مندی سے دیکھ رہی تھی. یار 1 مہینے بعد ہماری چھٹیاں آرام سے پاکستان رہیں گی. ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے پنگے لینے کی؟ دفعہ کرو اس رزیل کو. چلو ویسے لیٹ ہو گیا. نہیں تم جاؤ میرا کچھ کام باقی ہے. یو شور؟ یا اوکے دین ٹیک. امید ہے آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھے لگے گے. اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ کو سرپرائز ایپیسوڈس اور ملنا شروع ہو جائیں گی. اللہ حافظ.